اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا، وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں چاہتے تھے۔ طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل دہی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھیں۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصب آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھنچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں اس سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے، سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا، گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الویژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب اس کی سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت پر بہت افسوس ہوا۔ چند سال پہلے میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ اب میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لٹایا تھا۔ موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی، وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال کے بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا، اور اب وہ اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا۔ یا پھر دھند چند گھنٹوں کے بعد اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا۔ صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے
کہ وہ کچھ کہتا سلار نے اس سے کہا میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سلار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سلار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب اب اسٹو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سلار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کے دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سلار تیکھی نظروں کے ساتھ اس برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سلار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا جو اب امامہ کے برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہیں۔ فلنگ کی اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ ہے۔ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا، اس نے اکھڑ لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں، سلار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا۔ اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے؟ چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اسی لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے۔ سلار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کھسیانے انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سلار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سلار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سلار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے برگر کے سفر کو تعجب امیز نظروں سے دیکھا اور یہ تعجب ایک لمحہ میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سلار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحہ کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سلار نے لقمے کو بامشکل حلق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا اسٹینڈرڈ بڑا انوالو ہے امامہ، وہ چائے برگر ہو یا شوہر ہو۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سلار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سلار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سلار نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے؟ اس نے تضحیک امیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حص ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
میں اگر کوئی چیز کھاتی تو میں اس میں ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار یکدم چونک گیا، سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے۔ سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا کہ اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ گائے بگائے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے بیٹھ جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلواؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے۔ طیبہ اور سکندر نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے، کہہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے، میں صبح آپ کو بتا دوں۔ سکندر یکدم اٹھ کر فون کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کروائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے، اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا، وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفہ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم سر میں درد ہے؟ مائگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں۔ سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے یہاں آ کر فلیٹ پر، صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی؟ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔
فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفہ پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا، اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے، میں ابھی میچ دیکھا ہے پاکستان کا سیمی فائنل ورلڈ کپ کا اور آسٹریلیا کے ساتھ، اور پاکستان ہار گیا ہے اور میرا دل بڑا خراب تھا، لیکن یہ قسط اپلوڈ کرنے کے لیے میں نے بس ریکارڈ کر دی ہے، کوئی غلطی ہو تو سوری۔